بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج ہم انشاءاللہ تعالی حدیث کے حوالے سے بات کریں گے کہ حدیث کسے کہتے ہیں، حدیث کا معنی کیا ہے، حدیث کی تشریح کیا ہے۔ کہ جیسے ہم سنتے آتے ہیں کہ حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے، حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے، تو آج ہم جانیں گے کہ حدیث کا معنی کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، حدیث کا اصطلاحی اور شرعی معنی یہ ہے کہ ما اضیف الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، یعنی قول، فعل اور تقریر جس کی نسبت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی۔ تو ناظرین کرام، معنی یہ ہوا کہ حدیث کی بنیادی طور پر تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کو قولی حدیث کہتے ہیں، دوسری قسم کو فعلی حدیث کہتے ہیں، اور تیسری قسم کو تقریری حدیث کہتے ہیں۔ قولی حدیث سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جو کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک زبان سے ادا کیا اس سے قولی حدیث کہتے ہیں۔ کہ جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار المدار نیتوں پر ہے۔ حدیث کی دوسری قسم جس کو فعلی حدیث کہتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عمل کیا، حضور کے مبارک عمل کو، حضور کے مبارک فعل کو، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کر کے دکھایا، اس سے فعلی حدیث کہتے ہیں، جسے ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر صحابہ کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم نماز کس طرح ادا کریں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اس طرح ادا کرو جس طرح مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو، یعنی اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو یہ کیا ہوا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہوا، اور یہ عمل اس سے فعلی حدیث کہتے ہیں۔ اور تیسری قسم تقریری حدیث، اس سے مراد خطاب اور بیان نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی عمل کیا گیا ہو، کسی صحابی نے کوئی فعل کیا ہو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہ کیا ہو، خاموشی اختیار کی ہو، اس کو تقریری حدیث کہتے ہیں۔ اس لیے کہ نبی کی شان کی یہ خلاف ہے کہ اپنے سامنے کوئی ناجائز فعل ہوتا ہوا دیکھے اور وہ خاموش ہو جائے۔ لہٰذا نبی کسی عمل کو دیکھ کر، کسی فعل کو دیکھ کر خاموش ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فعل، وہ عمل جائز ہے۔ کہ اس کی مثال سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حضرت سیدنا قیس بن عمر بیان کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو صبح کی نماز کے بعد 2 رکعتیں ادا کرتے ہوئے دیکھا۔ تو فرمایا کہ صبح کی تو نماز 2 رکعتیں ہوتی ہیں۔ تو اس شخص نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو 2 رکعتیں ادا کر رہا ہوں، دراصل نماز فجر کے فرائض سے پہلے 2 رکعتیں ادا نہیں کی تھیں، وہ 2 رکعتیں ادا کر رہا ہوں۔ یہ جواب سن کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے۔ اب یہاں سے ثابت کیا ہوا؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاموشی سے جو تقریری حدیث ہے، اس سے ثابت یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے فرائض سے پہلے 2 رکعت سنت ادا نہ کی، 2 رکعت سنتیں ادا نہ کر سکا، تو وہ نماز فجر کے فرائض کے بعد 2 رکعتیں سنتیں ادا کر سکتا ہے، اور وہ کرے گا۔ تو فرائض، نماز فجر کے فرائض کے بعد اگر پہلے سنتیں ادا نہ کی ہوں تو اس سے ادا کی جا سکتی ہیں، اس کو ادا کرنا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، حدیث کا فہم عطا فرمائے۔
اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع